راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے عمر ایوب اور راجہ بشارت کو رہا کر دیا۔ کیس کی سماعت انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے کی۔ عدالت نے اظہار برہمی کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ پشاور ہائی کورٹ سے ضمانت ہونے کے باوجود کیوں گرفتار کیا گیا۔ اے ٹی سی نے دیگر تمام ملزمان کو بھی رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ اٹک پولیس نے گزشتہ روز عمر ایوب سمیت پی ٹی آئی رہنماؤں کو اڈیالہ جیل کے باہر سے گرفتار کیا تھا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کے آج 2 اجلاس ہوں گے۔ پہلے اجلاس میں سندھ اور پشاور ہائی کورٹ کے ججز کی تقرری پر غور ہوگا۔ سندھ ہائی کورٹ میں ججز تقرریوں کے لیے 13 ناموں پر غور کیا جائے گا، جبکہ پشاور ہائی کورٹ کے لیے 3 ایڈیشنل سیشن ججز اور 6 وکلاء کے نام زیر غور آئیں گے۔ دوسرے اجلاس میں جسٹس شاہد بلال کی آئینی بینچ میں شمولیت پر غور ہوگا۔ گزشتہ روز جسٹس منصور کی جانب سے جوڈیشل کمیشن اجلاس مؤخر کرنے کے لیے 2 خطوط سامنے آئے۔ چیف جسٹس اور جوڈیشل کمیشن کو لکھے خطوط میں رولز بنائے بغیر ججز تعیناتی پر تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ سیاسی اور مالی فوائد کی خاطر جعلی خبریں پھیلانے والوں کو کٹہرے میں لانا لازمی قرار۔ آزادی اظہار رائے کی آڑ میں زہر اگلنا ناقابل برداشت ہے۔ حکومت غیر اخلاقی اور بے لگام جھوٹ کے خلاف سخت قوانین بنائے اور عمل درآمد کرائے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت 2 روزہ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ۔ فورم کا غیر ملکی وفود کے دورے کے دوران اسلام آباد میں پاک فوج کی قانونی تعیناتی کے خلاف پروپیگنڈے پر اظہار تشویش۔ شرکاء نے اتفاق کیا کہ معصوم شہریوں کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کرنے اور تشدد کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی کوشش ہرگز قابل قبول نہیں۔ پہلے سے تیار پروپیگنڈا بعض سیاسی عناصر کے مذموم عزائم کے تسلسل کا آغاز ہے، جس کا مقصد عوام، مسلح افواج اور اداروں کے درمیان دراڑ پیدا کرنا ہے۔ شرکاء نے عزم دہرایا کہ پاک فوج ملک و قوم کی خدمت بغیر کسی تعصب سیاسی وابستگی کرتی ہے۔ پاکستان کے خلاف افغان سرزمین کا بے درنگ استعمال باعث تشویش۔ افغان عبوری حکومت اپنی سرزمین کا دہشت گردی میں استعمال روکنے کے لیے واضح اقدامات کرے۔ کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ۔ شرکاء نے روایتی اور غیر روایتی خطرات سے نمٹنے کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردوں، ان کے سہولت کاروں اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے والوں کو بے اثر کیا جائے گا۔ بلوچستان میں دہشت گردوں بالخصوص کالعدم BLA کے خلاف آپریشن پر خصوصی توجہ دینے کا عزم۔ بہادری سے ڈٹے رہنے والے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے حکومتوں کی کوششوں کی حمایت جاری رکھیں گے۔ فورم کی مقبوضہ جموں کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی مذمت۔ ظلم و بربریت کے شکار فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ ترمیمی بل کی عدم منظوری پر مولانا فضل الرحمان کی ناراضی برقرار۔ مولانا فضل الرحمان اور رانا ثناءاللہ کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ رانا ثناءاللہ نے مولانا کو وزیر اعظم کا پیغام پہنچایا، کہا مدارس رجسٹریشن سے متعلق بل جلد منظور کرا لیں گے۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں صدر کے اعتراضات دور ہو چکے تو گزٹ نوٹیفیکیشن کیوں نہیں ہوا۔ رانا ثنا نے قبل سینیٹر فیصل وابڈا بھی مولانا فضل الرحمان سے ملے۔ وابڈا نے مولانا کو اپنا سیاسی گرو قرار دے دیا، کہا مولانا فضل الرحمان کے تب سے فین ہے جب سے PTI کو پیچھے لگایا۔ سب کو نفرت چھوڑ کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ 26ویں ترمیم پر مولانا سے کوئی ہاتھ نہیں ہوا، چیزیں بات چیت سے آگے بڑھیں گی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی ملاقات۔ معاملات کے حل کے لیے پیپلز پارٹی اور حکومتی کمیٹیوں کی ملاقاتوں پر اتفاق۔ ملاقات میں راجہ پرویز اشرف، سرفراز بگٹی، فیصل کریم کنڈی بھی موجود تھے۔ شیخوپورہ میں ضمنی الیکشن کا میدان نون لیگ کے نام۔ PP 139 میں نون لیگ کے رانا طاہر اقبال 84,536 ووٹ لے کر کامیاب۔ غیر حتمی نتائج کے مطابق PTI کے اعجاز حسین 20,093 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ ضمنی الیکشن میں ٹرن آؤٹ 41% رہا۔ کامیاب امیدوار کے حامیوں کا جشن، مٹھائیاں تقسیم۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کامیاب امیدوار طاہر اقبال کو مبارکباد۔ کامیابی عوام کا نون لیگ کی پالیسیز پر اعتماد کا عکاس قرار دیتی، کہا عوام نے بتا دیا وہ جلاؤ گھراؤ کی سیاست مسترد کرتے ہیں۔
لندن پولیس نے قاضی فائز عیسیٰ پر حملے کی تفتیش ختم کر دی۔ کراؤن پروسیکیوشن سروس کی پولیس کے تیار کردہ کیس کو عدالت لے جانے سے معذرت۔ تفتیش ختم ہونے کے باوجود پولیس کا واقعے میں ملوث افراد کو واچ لسٹ میں ڈالنے کا فیصلہ۔ پاکستانی ہائی کمیشن نے لندن پولیس کو شکایت درج کرائی تھی۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا شدید زلزلے سے لرز اٹھی۔ ریکٹر سکیل پر شدت 7 ریکارڈ کی گئی۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق زلزلے کی گہرائی 10 کلومیٹر تھی۔ زلزلے کا مرکز پٹرولیا سے 63 کلومیٹر دور سمندر میں تھا۔ سونامی وارننگ جاری کرنے کے بعد واپس لے لی گئی۔ شمالی کیلیفورنیا میں 19,000 افراد بجلی سے محروم ہو گئے۔ ایران شام میں اپنی تخریب کاری بند کریں، امریکہ نے وارننگ دے دی۔ نائب ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ویدانت پٹیل نے کہا، ایران طویل عرصے سے شام میں دہشت گردی کو پروان چڑھا رہا ہے۔ نوبل انعام یافتہ نرگس محمدی کی غیر مشروط رہائی کا بھی مطالبہ۔ ایران نے نرگس محمدی کو طبی بنیادوں پر 3 ہفتے کے لیے رہا کیا ہے۔ بھارت نواز شیخ حسینہ واجد کی حکومت کے خاتمے کے ساتھ ہی پاک بنگلہ تعلقات میں مثبت پیش رفت۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت نے پاکستانیوں کے لیے سیکیورٹی کلیئرنس کی شرط ختم کر دی۔ پاکستانی شہری اور کاروباری افراد کو بنگلہ دیش جانے میں آسانی ہوگی۔ سعودی عرب نے پاکستان کے لیے $3 ارب کے ڈپازٹ کی مدت میں ایک بار پھر توسیع کر دی۔ سعودی ڈیولپمنٹ فنڈ نے $3 ارب کے ڈپازٹ کی مدت میں مزید 1 سال کی توسیع کی۔ $3 ارب کے ڈپازٹ کی مدت گزشتہ روز ختم ہوئی تھی۔ پاک روس تعلقات کسی کو نقصان پہنچانے یا کسی کے مفادات کے خلاف نہیں۔ اگلے سال مارچ تک روس سے ایک مال بردار ٹرین چلانے کی آزمائش کریں گے جو آذربائیجان اور ایران کے راستے پاکستان آئے گی۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کی روسی میڈیا سے گفتگو۔ 2 طرفہ تعلقات، پاکستان کی برکس میں شمولیت کی خواہش اور دیگر امور پر بات کی۔ بولے، پاک روس تعلقات مستحکم کرنے کے لیے پوری جد و جہد کر رہے ہیں جو دونوں ممالک کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ پاکستان بھر میں انٹرنیٹ سست روی کا شکار، صارفین کو مشکلات برقرار، ملکی معیشت پر منفی اثرات پڑ رہے ہیں۔ آئی ٹی سیکٹر کے ساتھ ساتھ دیگر کاروباری سرگرمیاں بھی متاثر۔ ٹریول ایجنٹس کو ایئر ٹکٹس کی بکنگ میں مشکلات، آن لائن کاروبار والوں کو بھی دشواری، گھر سے آن لائن کام کرنے والے خواتین متاثر ہونے لگیں۔ واٹس ایپ اور دیگر ایپس پر تصاویر، ویڈیوز اور وائس نوٹ بھیجنا بھی مشکل ہو گیا۔ ادھر ملک میں انٹرنیٹ مسائل سے آئی ٹی انڈسٹری کی روزانہ 1 ارب 30 کروڑ کے نقصان کا انکشاف۔ حکومت کا قومی سلامتی کو درپیش خطرات پر انٹرنیٹ سروس بند کرنے کا اعتراف۔ محمد اسلامی ممالک کے ساتھ برطانیہ کا مقبول ترین نام بن گیا۔ محمد نام کی مقبولیت انگلینڈ اور ویلز میں بھی سب سے زیادہ ہو چکی۔ سال 2023 میں 4600 بچوں کا نام محمد رجسٹرڈ ہوا۔ گزشتہ سالوں میں نوح مقبول رہا تھا۔ امریکہ میں برفانی طوفان کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ بوسٹن سے واشنگٹن ڈی سی تک برف جم گئی۔ نیو یارک میں بھی شدید برف باری، تیز ہواؤں سے درخت گر گئے۔ نیشنل ویدر سروس نے نیو یارک کے شہریوں کو سنگین موسمی حالات کے لیے تیار رہنے کی ہدایت کر دی۔ 2 کروڑ امریکیوں کے لیے ٹریول ایڈوائزری جاری۔